بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں عذرا فیصل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ حامد میر کے 26 نومبر کے سانے پر بڑے انکشافات۔ مولانا فضل الرحمان بھی سڑکوں پر نکلنے کو تیار۔ حکومت نے سوشل میڈیا کی زبان بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سینئر صحافی حامد میر صاحب نے کہا 27 نومبر کی شام 8 بجے قریب ایک وکیل دوست کا میسج ملا۔ انہوں نے ایک تصویر بھیجی تھی اور بتایا کہ اس شخص کا نام شفیق خان ہے اور یہ 26 نومبر کو جناح ایوینیو اسلام آباد میں فائرنگ میں شہید ہو گیا۔ اس کی ڈیڈ باڈی پیمز ہاسپٹل میں پڑی ہے۔ شفیق کا بھائی عتیق ڈیڈ باڈی لینے آیا لیکن اسے ڈیڈ باڈی نہیں دی جا رہی۔ وکیل صاحب نے پوچھا کہ آپ شفیق کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ شفیق کی تصویر دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ یہ وہی شخص ہے جو 26 نومبر کو سپہر 3 بجے کے قریب جناح ایوینیو پر چائنا چوک سے آگے آنسو گیس کی شیلنگ اور فائرنگ کے دوران بار بار مجھے پانی کی باٹل پکڑاتا تھا تاکہ میں پانی کے چھینٹوں سے آنکھوں کی جلن کم کر سکوں۔ میں نے ایک ساتھی سے رابطہ کیا جو آسانی سے پیمز میں داخل ہو سکتا تھا۔ اس کو شفیق کی تصویر بھیجی اور پوچھا کہ کیا اس شخص کی ڈیڈ باڈی پیمز میں موجود ہے۔ اس نوجوان ساتھی نے تھوڑی دیر بعد مجھے شفیق سمیت 3 افراد کی ڈیڈ باڈیز کی ویڈیو بھجوا دی اور بتایا کہ اس شخص کا پورا نام شفیق خان لنڈ ہے اور یہ ڈیرہ غازی خان سے تحریک انصاف کے احتجاج میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ ساتھی نے بتایا کہ ہاسپٹل میں ڈیڈ باڈیز تو موجود ہیں لیکن ہاسپٹل کا عملہ ڈیڈ باڈی کی موجودگی سے انکاری ہے کیونکہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دعویٰ کر دیا کہ 26 نومبر کے کریک ڈاؤن میں تحریک انصاف کوئی کارکن بھی جان سے نہیں گیا۔ حکومت کے وزراء ایک طرف تو تحریک انصاف کو ڈی چوک سے دم دبا کر بھاگنے کے طعنے دے رہے تھے اور دوسری طرف تحریک انصاف کے شہید کارکنوں کی لاشیں چھپا رہے تھے۔ 27 نومبر کو پیمز اور پولی کلینک نے باقاعدہ بیانات جاری کیے اور ان اطلاعات کی تردید کی کہ دونوں ہاسپٹل میں 26 نومبر کی فائرنگ سے کسی مرنے والے کی لاش موجود ہے۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ ایک طرف پیمز کی انتظامیہ سے بیان جاری کروایا گیا کہ ان کے پاس کوئی لاش نہیں ہے، دوسری طرف پیمز کے انتظامیہ نے مردان سے تحریک انصاف کے کارکن صدر علی کا 26 نومبر کو رات 8:30 بجے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا جس میں موت کی وجہ فائرنگ قرار دی گئی۔ 26 نومبر کو پولی کلینک نے بھی ایبٹ آباد سے تحریک انصاف کے کارکن مبین اورنگزیب کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا جس میں موت کی وجہ گن شاٹ لکھی گئی۔ اسی ہاسپٹل نے 26 نومبر کو مری کے انیس شہزاد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جس کے مطابق وہ بھی گن شاٹ سے مارا گیا۔ 26 نومبر کو تحریک انصاف کے ان تینوں کارکنوں کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے ہاسپٹلز نے 27 نومبر کو دعویٰ کیا کہ ان کے پاس 26 نومبر کی فائرنگ کے زخمی تو آئے ہیں لیکن کسی کی موت واقع نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف کے کچھ ایسے کارکن بھی تھے جو 26 نومبر کو رات 11 بجے کے بعد شروع ہونے والے کریک ڈاؤن میں مارے گئے لیکن ان کے ساتھی لاشیں اٹھا کر لے گئے۔ شفیق خان لنڈ کی لاش پیمز میں موجود تھی لیکن اس کے بھائی کو کہا گیا کہ ہمارے پاس تو لاش ہی نہیں ہے۔ جب اس نے منت سماجت کی اور یقین دلایا کہ وہ بھائی کی لاش پر کوئی شور نہیں مچائے گا، کسی کے خلاف مقدمے کی درخواست نہیں دے گا، تو 28 نومبر کو اسے کہا گیا کہ کل آنا۔ 29 نومبر کو شفیق خان لنڈ کا جسد خاکی عتیق کے حوالے کر دیا گیا اور اگلے دن مرحوم کو ڈیرہ غازی خان میں دفن کیا گیا۔ یہ مظلوم پاکستانی رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں قتل ہوا۔ 3 دن تک اس کی لاش کو چھپائے رکھنے والے طاقتور لوگ اندر سے انتہائی خوفزدہ تھے۔ اس خوف کے باعث ایک صحافی متی اللہ جان کو گرفتار کر کے ان پہ جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا۔ ان کا اصل جرم بھی یہی تھا کہ وہ 26 نومبر کی فائرنگ میں مرنے والوں کے متعلق تفصیلات اکٹھی کر رہے تھے۔ انہیں منشیات استعمال کرنے اور دہشت گردی کے جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا گیا۔ ان کے خلاف مقدمہ سب صحافیوں کے لیے پیغام تھا کہ 26 نومبر کو قتل ہونے والوں کی لاشیں تلاش مت کرو۔ متی اللہ جان عدالت کے ذریعے رہا ہو چکے ہیں لیکن ان کے خلاف جھوٹے مقدمات نے بہت سے چہروں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اسلام آباد پولیس وزیر داخلہ محسن نقوی کے ماتحت عمران خان کے دور میں محسن نقوی کے ٹی وی چینل پر پابندی لگی تو متی اللہ جان نے ہمارے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف مظاہرے میں تقریر کی تھی۔ جب محسن نقوی کو طاقت اور اقتدار مل گیا تو ان کے منظور نظر آئی جی اسلام آباد کے حکم پر متی اللہ جان کے خلاف ایک ایسا مقدمہ بنایا گیا جو پوری دنیا میں پاکستان کو تماشا بنانے کا باعث بنا۔ محسن نقوی ہم سب کو یہ پیغام دینے میں کامیاب رہے کہ کل کو ہم پر بھی ایسے مقدمات بنیں گے۔ ہم سب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اسلام آباد میں ایک صحافی پر جھوٹ کا شاہکار مقدمہ قائم ہو سکتا ہے تو بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں صحافیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا۔ اگر اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرین پر گولیاں برسائی جا سکتی ہیں تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کیا کیا مظالم ہوتے ہوں گے۔
حکومتی وزراء کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف ایک انتشاری ٹولہ ہے جس نے اسلام آباد پر حملہ کیا۔ رینجرز کے 3 اہلکاروں کی ہلاکت کا الزام تحریک انصاف پر لگایا گیا۔ ان 3 اہلکاروں کی موت پر افسوس ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کارکن تو گولیوں کا شکار ہوئے، لیکن رینجرز والوں کو گولیاں کیوں نہ لگیں؟ یقیناً مظاہرین نے ڈنڈے اٹھا رکھے تھے، ان کے پاس میں نے گلیلیں بھی دیکھیں، انہوں نے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا، لیکن میں نے کسی کے پاس آتشی اسلحہ نہیں دیکھا۔ اسلام آباد کے جناح ایونیو پر بہت سے کیمرے نصب ہیں اور ان کیمروں کو مظاہرین کے ہاتھوں میں بندوقیں کیوں نظر نہیں آئیں؟ جو غلطی تحریک انصاف نے 9 مئی 2023 کو کی تھی، وہی غلطی حکومت نے 26 نومبر 2024 کو کر دی۔ 9 مئی والوں کا احتساب موجودہ حکومت کر رہی ہے، 26 نومبر 2024 کا حساب آج نہیں تو کل ضرور ہوگا۔ 26 نومبر کے کریک ڈاؤن کا سب سے زیادہ فائدہ ریاست دشمن کالعدم تنظیموں کو ہوا ہے۔ حکمران ہمیں سٹاک مارکیٹ کی تیزی پر خوش ہونے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ سٹاک مارکیٹ کے اوپر نیچے ہونے سے عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر سٹاک مارکیٹ میں تیزی سے حکومت اتنی مطمئن ہوئی ہے تو پھر اسلام آباد میں لاشوں کو چھپاتی اور نہ ایک صحافی پر جھوٹا مقدمہ بناتی۔ لاشیں چھپانے والی حکومت نے جمہوریت کو ایک زندہ لاش بنا دیا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جمہوریت کے نام پر امریت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ ہمیں صرف سوگواران جمہوریت نہیں بننا، بلکہ اس جمہوریت کو مرنے سے بچانا ہے۔ جمہوریت نہ بچی تو پاکستان کا بچنا مشکل ہے۔ اور ناظرین، یہ کہنا ہے سینئر صحافی حامد میر صاحب کا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت نے وہی کام شروع کر دیے ہیں جس سے انہیں روک رہے تھے۔ جے یو آئی پر دباؤ ڈالا گیا کہ 26ویں ترمیمی بل جس پوزیشن میں ہے اسے ویسا ہی پاس کریں، لیکن ہم نے بل کی 56 شقوں میں سے 34 کٹوا دی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت سے 1 مہینے تک مذاکرات کیے، پہلے وہ ہم سے مسودہ چھپاتے رہے، جب ہم نے مسودہ دیکھا تو ہم نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم پورے ملک میں سڑکوں پر ہوں گے۔ دینی مدارس کے حوالے سے الیکشن سے پہلے ایک مسودے پر اتفاق ہو گیا تھا۔ مدارس دین کا مسئلہ ہے، قوم کی رہنمائی کرتا ہے، ہم اسے ختم نہیں ہونے دیں گے۔ 26ویں ترمیم کے بعد حکومت نے وہی کام شروع کر دیے جس سے ہم انہیں روک رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر آج تک قانون سازی نہیں ہو سکی۔ وفاقی شریعت عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ معاشرے سے سود کا نظام ختم کیا جائے گا۔ 1 جنوری 2028 سے ملک سے سود کا نظام ختم ہو جانا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم ہر مسئلے پر ہنگامہ آرائی نہیں کرتے، ہماری سیاست میں اعتدال ہے اور ہم نے الیکشن کو مسترد کیا تھا اور آج بھی کرتے ہیں۔ ملک میں دوبارہ منصفانہ انتخابات ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے تو پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے کہا اسلام آباد میں جو ہوا مجھے کسی پارٹی کے فیصلے سے غرض نہیں ہے، وہ اپنے فیصلے کی خود ذمہ دار ہیں۔ ہاں اگر ہم سے مشورہ لیں گے تو دیانت سے دیں گے۔ پورے ایک صوبے سے قافلے آ رہے ہیں تو اس وقت راستے دیے گئے اور پیچھے ہٹ گئے، کہا کہ گولی نہیں چلاتے، جب ڈی چوک پہنچ گئے تو پھر گولی کیوں چلائی؟ اہم بات یہ ہے کہ گولی کیوں چلائی۔ ہم اس حوالے سے بھی حکمرانوں کے اس پرتشدد رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ ہر پارٹی کو جلسہ مظاہرہ کرنے کا حق تھا، مجھے بھی اور میرے مخالف کو بھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مدارس کی آزادی اور حریت ہمارا نصب العین ہے۔ 26ویں ترمیم پر ہم نے اس بل کو پاس کرنے کا کہا تھا، اتفاق رائے ہوا، آصف زرداری نے سب پر دستخط کر دیے لیکن مدارس کے بل پر دستخط نہیں کیے۔ اور حکومت نے سوشل میڈیا کے لیے نئی ترامیم کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومتی ترجمان برائے قانونی امور بیرسٹر عقیل نے کہا ہے کہ حکومت نے پیک ایکٹ میں ترامیم کا فیصلہ کیا ہے جس کا مقصد سوشل میڈیا پر جعلی خبروں اور منفی پروپیگنڈے کا خاتمہ ہے۔ مطلب یہ ہے ناظرین کہ لوگوں کی زبانیں بند کرنا چاہتے ہیں یہ۔ پہلے ٹویٹر بند، وی پی این بند اور انٹرنیٹ سروس سلو۔ سچ تو سامنے آ کر ہی رہتا ہے، بے شک سب کچھ بند کر دیں، سوشل میڈیا بند کر دیں تو کیا لوگ سچ بولنا چھوڑ دیں گے؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی ترامیم کے تحت ملکی اداروں اور کسی بھی فرد کے خلاف غلط خبریں پھیلانے والے کو 3 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ میڈیا اکاؤنٹس
بلاک کرنے اور ختم کرنے کا بھی اختیار ہوگا، فی الحال سوشل میڈیا پر اور بعد میں مین سٹریم ٹی وی چینلز پر بھی لاگو ہوگا۔ ناظرین، اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ سچی خبر کون سی ہے اور جھوٹی خبر کون سی ہے؟ مطلب جو ان کے خلاف ہوگی وہ جھوٹی ہوگی اور جو ان کے حق میں ہوگی وہ سچی ہوگی۔ اجازت چاہتی ہوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔